ناظرین، اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ سیٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی مصطفیٰ صاحب، آپ نے سنا یہ بہت سنگین الزام لگایا ہے شاہی سید صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر رہی ہے، اس لیے یہ ساری ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں۔ آپ شروع کرتے ہیں، اے این پی واپس رسپونڈ کرتی ہے اور کرائسس شروع ہو جاتی ہے۔ ناجم صاحب بڑی میں اس کو کیا کہوں، مزاح کا خیز کہوں، میں اس کو بیوقوفی کہوں، صحیح طریقے سے میں اس کو نہیں، لیکن مجھے میری تربیت جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کر سکوں یہاں پہ۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کیا کہ ہم زرداری صاحب پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنے ہی یونٹ آفس پر گلستان جوہر میں جا کر جو ہے وہ 2 گاڑیاں لے جا کر وہاں پر فائرنگ کریں، جہاں پر 40 کے قریب ہمارے ساتھی موجود ہوں، 5 ساتھیوں کو ہم جو ہے وہ خون میں نہلا دیں، وہاں پر 1 ساتھی شہید ہو جائے ہمارا، 2 ساتھی پیرالائز ہو جائیں؟ یہ کریں گے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے آفس پہ ہم جو ہے وہ فائرنگ کروائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے یہ جو ہے وہ اس میں، اور اس سے زیادہ مزید میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کراچی کے جو عوام ہیں وہ بیٹر جج ہیں، وہ سب سے زیادہ بڑے منصف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس شہر میں دیکھیے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر ٹائم اجازت دیتی ہے آپ کو، مجھے آپ 1 منٹ دیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے 2002 سے لے کر 2008 تک ایم کیو ایم جو ہے وہ فل فلیج اس صوبے میں پاور میں رہی۔ آپ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، اس وقت ہمارے پاس گورنر سندھ ہمارے پاس تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر داخلہ ہمارے تھے، کراچی کی پولیس جو ہے وہ ہمارے انڈر میں تھی، ہماری سنتی تھی، فل فلیج منسٹرز تھے ہمارے پاس۔ پھر نظامت آ گئی 2005 سے 2008 تک۔ آپ مجھے بتائیں سیٹی صاحب کہ 2002 سے لے کر 2008 تک ایم کیو ایم اپنے اگر مخالفین کو قتل کرنا چاہتی خدا نخواستہ تو ہمارے پاس پولیس بھی تھی، ہمارے پاس وزیر داخلہ بھی تھا، ہمارے پاس پاورز بھی تھی، ناظم بھی تھا، ہم چن کر لوگوں کو مار رہے ہوتے۔ آپ کو کیوں؟ میں دیتا ہوں جواب اس کا، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو لوگ مجھے جواب دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اس وقت پاور میں تھے، سب سہولتیں آپ کے پاس تھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب آپ پاور میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے آپ نے خود کہا۔ مجھے اب آگے کی بات کرنے دیں نا، مجھے اگر آپ آگے کی بات کرنے دیں۔ دیکھیے پاور میں ہم آج بھی ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، کل بھی ہمارا تھا وہ شہر، آج بھی ہمارا یہ شہر ہے۔ اس وقت لینڈ گریبرز کا، لینڈ مافیا کا جھنڈے لگا کر اس شہر میں اس طرح سے لوگ دندناتے نہیں پھر رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ جھنڈے لگا کر دوسری پارٹیز کے مختلف آبادیوں میں نہیں پکڑے جا رہے تھے، نہیں رہ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی زمین قبضہ نہیں ہو رہی تھی کہیں پہ۔ آج یہاں پر سیٹی صاحب آپ اپنے کیمرہ لے کر آئیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، لے کے چلتے ہیں شہروں میں کہ جس طرح بڑے پیمانے پہ یہاں پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کا آپس میں کمبینیشن ہے، جس بڑی تعداد میں یہاں پر طالبان اور جو ہے وہ القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ آج کے یہاں کراچی میں طالبان یا القاعدہ جو ہے وہ اس طرح کی کاروائی نہیں کریں گے جس طرح کی کاروائی وہ دوسری جگہوں پہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ اسی طرح کی ٹارگٹ کلنگز اور مزے کی۔ میں صرف آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی کے سپورٹرز، یہ ڈرگ مافیا بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، یہی چلا رہے ہیں، آرمز اور گن رننگ بھی یہی کر رہے ہیں، اور لینڈ گریب بھی یہی کر رہے ہیں، یہی آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری جو وہاں کی اسٹیبلٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو اے این پی ہے، جو سرحد میں اے این پی ہے اور جو کراچی سندھ میں اے این پی ہے، اس میں اور اس میں کراچی کی اے این پی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اے این پی کی پالیسی این ڈبلیو ایس پی میں کچھ اور ہے، پختونخوا میں کچھ اور ہے، سندھ میں اے این پی کی پالیسی جو ہے وہ بالکل اس کے جو ہے وہ منفرد ہے۔ جو لوگ ان کے بچوں کو وہاں شہید کر رہے ہیں، یہ یہاں کی اے این پی انہی قاتلوں کو اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں پناہ دیے ہوئے ہے، اور اپنے جھنڈے کو بھی انہوں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور وہی سارے لوگ، جب بھی الطاف بھائی نے، قائد تحریک الطاف بھائی نے یہاں پر طالبان کی ایگزسٹنس کی بات ہوئی ہے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس پارٹی کے رہنما نے یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کی کہ الطاف حسین جھوٹ بول رہے ہیں۔ سمجھ گیا، میں ذرا شاہی سید صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ سید صاحب، آپ نے یہ بات سنی، سنگین الزام آپ پہ لگ رہے ہیں، یہ صحیح ہے یہ کہ نہیں؟ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ اس کا تو دنیا گواہ ہے کہ ابھی ہمارا سیکرٹری اطلاعات جو ہے پختونخوا صوبے کا، اس کا جوان سال ایک ہی بیٹا، اس کو ابھی شہید کیا گیا۔ اسی کے سوگ میں کل دھماکہ کر کے وہاں پہ 7-8 لوگ اور شہید ہو گئے، اور ابھی تک پختونخوا میں 300 کارکن ہمارے ایم پی اے، ہمارے مرکزی قائد پہ اٹیک ہونا اور دنیا جاتا ہے۔ ان کا قائد نے تو ابھی 1 سال پہلے، میری بات اب تھوڑا سننے دو، 1 سال پہلے ان کے قائد نے کہا کہ کراچی میں طالبان ہے، خالی بولا یہ ہے، لیکن آج مجھے بتائے کہ ان کی پارٹی نے کہاں، کون سی جگہ اور کب طالبان سے جنگ لڑی ہے؟ ہم تو طالبان سے
پچھلے 20-30 سال سے جب افغانستان میں تھا تو ہم نے بولے جہاد نہیں پسندے، یہ تو کل کے بچے ہمارے سامنے سیاست میں. لیکن الحمدللہ کہ ابھی ان کی پارٹی والے کو اگر یہ خالی آواز اٹھا کہ کراچی میں طالبان آیا تو طالبان نہیں، ہر پختون کو یہ طالب بنانا چاہتے ہیں. اور ان کا ابھی لفظ ایک بولے کہ کراچی ہمارا ہے. یہی چیز ہے جو ان کو حکومت کے اندر حکومت بنانا چاہتے ہیں. کراچی پہ قبضے کا جنگ چاہتے ہیں. کراچی صرف ہمارا ہے، یہ صرف کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں. مگر سید صاحب قطع کلامی معاف، سید صاحب قطع کلامی معاف، ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ جو وہاں نئے جو لوگ آ رہے ہیں، پشتون لوگ آ رہے ہیں کراچی میں، اس میں سے پتہ نہیں کون طالبان ہے اور کون نہیں ہے، اور بہت سے طالبان لیڈرز کراچی میں چھپے ہوئے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے. کسی ایجنسی کا اگر ہے تو مجھے بتا دو. ظاہر بات ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن کوئی مجھے بتا کہ اداروں نے. البتہ اس سے پچھلے دنوں اخبارات بھی آیا اور انویسٹیگیشن، جوائنٹ انویسٹیگیشن پاکستان کے 6 اداروں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، باقاعدہ ہمارے اپروو پڑا ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو کلنگ میں گے وہ اس ٹارگٹ کلنگ میں. نہیں بھائی سید صاحب، قطع کلامی معاف، دیکھیے میرے ذہن میں جو سوال کھڑا ہوتا ہے، جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے کراچی کی ایک تعداد تھی، ایک لوگ تھے. حال میں پچھلے 5 سال میں 6 سال میں بہت سے لوگ فرنٹیئر سے نئے لوگ کراچی میں آئے ہیں. اب ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو انہیں زمین چاہیے، انہیں گھر چاہیے، انہیں سب کچھ چاہیے. تو پھر تو یہ تو میک سینس نہ کہ وہ لینڈ گریبنگ تو وہی کریں گے. ایم کیو ایم تو لینڈ گریبنگ نہیں کرے گا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اسی بات پہ ابھی جو کلنگ ہوئی ہے، یہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ جو نیا انکروچمنٹ سیل بنا ہوا ہے اس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ پورا سندھ اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد پاس کیا ہوا ہے، انکروچمنٹ سیل بنا ہوا ہے. اور اس میں یہ بات ڈیسائیڈ تھا کہ شہر میں لوگوں نے جو پارک قبضہ کیے، جو گڈر باغیچہ 480 ایکڑ زمین قبضہ ہوا ہے، ناظم کے پارک قبضے ہوئے، بلدیہ کے اندر ڈبل روڈ جو ہے سرکاری روڈوں کو الاٹمنٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ 2001 کا گوگل سے نقشہ نکالو، پتہ چل جائے گا نا. ہم چاہتے ہیں کہ پورا شہر. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں، ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنرز ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ یہ پیپلز پارٹی بڑی چپ کر کے خوش بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. اس کا اصل وجوہات جو ہے اس کا نواز شریف ہے. کیونکہ نواز شریف اگر پاکستان پیپل پارٹی کو یہ یقین کروائے کہ متحدہ کے بلبوتے پہ وہ اس کی مرکزی حکومت کو کلٹی نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کو سب کچھ معلوم ہے کون قبضے کر رہا ہے، کون قاتل ہے. مجبوری ہماری جو پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہمارے سمجھ ہے وہ مرکزی حکومت ہے. اور جبکہ اے پی ڈی ایم میں لندن میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوا تھا 34 پارٹیوں میں کہ متحدہ قومی موومنٹ ٹیررسٹ تنظیم ہے، کوئی پارٹی اس کو ساتھ میں نہیں لے گا. اب مجبوری ہماری پارٹیوں کی یہ ہوتی ہے کہ اب حکومت کی خاطر ہر مسئلہ حل کرتے ہیں. اگر نواز شریف اس بات کی باور کروایا جائے اور پاکستان پیپل پارٹی کو یہ 25 ایم پی اے جو ٹپے لگا کے ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.